السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو اس بابرکت محفل میں مل بیٹھنے کی توفیق دی۔ اللہ سے دعا کرے کہ وہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو سب سے پیارا بنایا ہے، سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے والتین والزیتون، تین اور زیتون کی قسم کھائی، وطور سینین اور طور سینین کی قسم کھائی، وہذا البلد الامین اور خانہ کعبہ کی قسم کھا کر اتنی ساری قسمیں کھا کر بتایا کہ انسان کو ہم نے بہت پیارا بنایا۔ کیوں بنایا؟ اتنا خوبصورت انسان کو اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو عزت دی ہے، یعنی سب سے زیادہ معزز بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے۔ تو اتنا سارا انسان کا جو تذکرہ قرآن میں ہوا اور اتنی شانیں بیان ہوئی تو کیوں ہوئی ہیں؟ ہم سارے دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ الگ تھلگ بنایا۔ ہر انسان کو ہم دیکھتے ہیں نا تو اس کا اپنا ایک حسن ہے، اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہاسپٹل میں اگر دیکھیں تو کتنے سارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک خوبصورت سا پھول لگ رہا ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا حسن ہوتا ہے۔ ایک ماں کی اولاد ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، تو ماں کی نظروں سے پوچھے انہیں ہر بچہ اتنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے، اتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، چاہے کہ دوسرے کو وہ اچھا نہ لگے، دوسرے کو اس کے نقش و نگار پیارے نہیں لگ رہے ہوتے، لیکن ماں کو اپنی اولاد بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہے۔ وہ کیوں پیاری لگتی ہے؟ کیونکہ اللہ نے قسمیں کھا کر بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو پیارا ہی بنایا ہے۔ تو پھر اتنے پیارے انسان کو اللہ نے اس دھرتی پر بھیجا، پھر اس دھرتی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا۔ بعض جگہ تو ایسی ہیں جو جنت کا نمونہ ہے، بعض جگہ ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر سکون ملتا ہے۔ تو یہ کس لیے جگہ اتنی خوبصورت اللہ نے بنائی؟ اس خوبصورت انسان کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو اکیلا نہیں ہے انسان۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو وہ جنت میں اکیلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ان کا ساتھی بنا دیا، حضرت اماں حوا کو انہی سے پیدا کر دیا۔ تو کوئی انسان دنیا میں اکیلا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا جوڑ اور ساتھ پیدا فرمایا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے اکیلے رہ جاتے ہیں، اپنی کمیوں کی وجہ سے اکیلے رہ جاتے ہیں، بعض بچے بھی بچیاں بھی اپنی نادانیوں میں یہ فیصلے کر لیتے ہیں کہ ہم نے شادیاں نہیں کرنی، تو پھر چلتے چلتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اکیلی بس اللہ ہی کی ذات ہے، انسان تو دو دو ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں دو دو بنایا ہے. اور جب یہ رشتے جڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان رشتوں میں کتنا حسن رکھا ہوا ہے. ایک دلہن کتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، ایک دلہا، تو یہ اتنا حسین جوڑا لگ رہا ہے. کیوں یہ حسین ہے؟ کہ اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا. پھر بے شک گھر پرانا ہو تو نئے جوڑے کے لیے جو گھر سجایا جاتا ہے وہ کتنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے. ہر بندہ جا کر اس گھر کو دیکھتا ہے. پھر یہی میاں بیوی آگے ان کا جب اکٹھ ہوتا ہے تو ان سے پھر نئے رشتے آ جاتے ہیں. اللہ نے ان رشتوں میں کتنی خوبصورتی رکھی ہے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے چاہنے والے دو خاندان ہوتے ہیں، ننھیال بھی ہوتا ہے، ددیال بھی ہوتا ہے. پھر جتنے بھی ان میاں بیوی کو جاننے والے لوگ ہیں وہ اس بچے کو چاہتے ہیں. تو یہ خوبصورت سا گلشن اور ایک باغ بن جاتا ہے. تو یہ سجا سجایا باغ جو ہم سارے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بنایا ہے، ہمیں کیوں بنایا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا. آپ کوئی بھی چیز اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، کوئی ڈیکوریشن کی چیز اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں تو آپ اس کو اپنے باکس میں نہیں رکھتے بلکہ اسے مین جگہ پر لگا دیتے ہیں جہاں پر سب کی نظر پڑتی ہے. وہ آپ نے کیوں بنایا؟ اپنے گھر کو سجانے کے لیے. آپ کپڑے سلائی کرتے ہیں تو آپ ان کو تہہ کر کے کہیں سنبھال کے نہیں رکھتے بلکہ خود پہنتے ہیں. جب آپ کا دل کرتا ہے آپ پہنتے ہیں. آپ نے وہ کپڑے اپنے ہاتھ سے اس لیے بنائے یا اپنا پیسہ لگا کر اس لیے بنوائے تاکہ آپ ان کو استعمال کریں. آپ گھر میں گھر بناتے ہیں، اسے گھر کو سامان سے بھر دیتے ہیں تو تالے لگا کر کہیں نہیں جاتے بلکہ آپ گھر میں رہتے ہیں. اس لیے رہتے ہیں، آپ اپنا سامان استعمال کرتے کیونکہ آپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوتا ہے نا، جس کو ہم لیتے ہیں، جس کو ہم بناتے ہیں، جس کو ہم تیار کرتے ہیں. تو کیا اللہ رب العزت جو کل کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے، اس نے ہم سب کو بنایا اور ہمارا کوئی بھی مقصد نہ ہو، ہم بے معنی اور بے مقصد پیدا کیے گئے ہوں، ہمارا کوئی کام نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کریم نے جسے اپنے ہاتھ سے بنایا وہ کسی مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 30 پارے جو ہمیں قرآن کریم کے دیے ہیں نا، ہماری ہر بات کو اس میں جواب ہے. ہم کتنے خوبصورت ہیں، اس کو دیکھیں. اتنی قسمیں کھا کر اللہ بتا رہے ہیں کہ انسان بہت پیارا ہے. دنیا غلطی نکالتی رہے، کوئی بھی غلطی نکالے، میرے اللہ نے سب کو بہت پیارا بنایا ہے. اگر ظاہری طور پر کوئی نقش اس کے اچھے نہیں ہے، ظاہری اس کے جسمانی لحاظ سے کوئی کمی پیشی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر اللہ جی نے کوالٹی رکھی ہے. آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کی نظر نہیں ہے لیکن وہ اس قدر ذہین ہوتے ہیں. کتنے لوگ ایسے جو بول بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، لیکن وہ اتنے ذہین ہیں. کوئی نہ کوئی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے جو سب کو فائدہ دیتی ہے، انہیں خود فائدہ دیتی ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اسے ساتھ قرآن کریم دیا. کتابیں تو اللہ پہلے بھی دیتے رہے تاکہ انسان اپنے آنے کے مقاصد کو دیکھ لے. تو جنہوں نے سمجھ لیا وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے نہ سمجھا وہ ناکام ہو گئے. آپ دیکھیں فرعون کتنا خود کو سردار ماننے والا، بادشاہ ماننے والا، بلکہ یہ دعویٰ کرنے والا کہ میرے سے بڑا کوئی خدا نہیں ہے، لیکن اپنے پیدائش کا وہ مقصد نہ جان سکا تو اس کا کیا انجام ہوا؟ وہ پانی میں غرق ہو گیا. وہ عبرت کا نشان ہے آج تک ہمارے لیے. قارون کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کتنی مال و دولت اسے عنایت کی، لیکن اس نے اپنے آنے کا مقصد نہیں پہچانا تو پھر آج تک وہ زمینوں کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے. عورتوں میں دیکھیں، فرعون تو بادشاہ ہے، وہ اپنے مقصد کو نہ جان سکا کہ میں دنیا میں کیوں آیا، لیکن اسی کی بیوی یہ پہچان گئی کہ ہاں دنیا میں میرے آنے کا کیا مقصد ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کے تذکرے قرآن میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ کیے کہ آسیہ علیہ السلام جب فرعون اس کو تکلیفیں دے رہا تھا تو وہ اللہ سے جنت مانگ رہی تھی
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسیہ کی دعاؤں کو قبول کیا اور جنت بھی عطا کی اور اسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جیسا شوہر عطا کیا. سبحان اللہ. کیونکہ حضرت آسیہ نے اپنا مقصد دنیا میں آنے کا پہچان لیا تھا. آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر کتنی عورتوں کے تذکرے ہیں. وہ عورتیں بھی ہیں جنہوں نے اپنے آنے کا مقصد پہچان لیا کہ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے. یہ تو سب ہم نے کرنا ہے. شادیاں بھی ہونی ہیں, ہمارے بچوں نے بھی ہونا ہے, ہم نے اپنا خاندان بھی سنبھالنا ہے, گھر بھی سنبھالنا ہے, اپنے شوہر کو بھی دیکھنا ہے, ان کے رشتوں کو بھی دیکھنا ہے. یہ سب ہم نے کام کرنے ہیں. لیکن ہم آئے کیوں ہیں اس کو بھی تو دیکھنا ہے نا, ہمیں کیوں بھیجا گیا. یہ کام تو ہیں ہمارے. ان کاموں کے بارے میں بالکل بھی آخرت میں پوچھ نہیں ہوگی. قبر کے اندر ان کاموں کی ذرا بھی پوچھ نہیں ہوگی. ایک عورت سے اس کی شادی ہوئی یا نہیں, اس کے بچے کتنے ہیں, اس نے پالے کس طرح ہیں, اس نے گھر کیسا بنا ہے, یہ پوچھ نہیں ہوگی. قبر کے اندر تو یہ پوچھ ہوگی مر ربک, آپ کا رب کون ہے. یہ ہماری دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے, یہ 3 سوالوں کا جواب ہے نا. ہم نے تیاری کرنی ہے. سب سے پہلا قبر کے اندر ہمارے سے یہی سوال ہوگا نا کہ ہمارا اللہ کون ہے. اب ایک بندہ زندگی گزار رہا ہے, دکھ تکلیف آتی ہے, ہم فوراً ذرا سی بیماری آئی تو لی گاڑی, لیے پیسے, بھاگے ڈاکٹر کے پاس. تو کیا ہم ان فرشتوں کو یہ جواب دے پائیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے. زندگی کی کسی پل میں بھی ہم نے اللہ کو تو دیکھا ہی نہیں, اللہ کو تو پہچانا ہی نہیں ہے, اللہ کو تو جانا ہی نہیں ہے. تو کیسے ہم فرشتوں کو یہ جواب دیں گے کہ میرا رب اللہ ہے, میرا رب اللہ ہے. یہ جبھی ہم جواب دے سکتے ہیں نا جب ہم اللہ کو ہر موقع پر اپنے سامنے رکھیں. آج ہم دیکھیں, میں اکثر یہ بات اپنے پروگرام میں کہتی ہوتی ہوں, اپنی گفتگو میں, کہ ہم اپنی بیٹیوں کو سب کچھ دیتے ہیں, اگر نہیں دیتے تو اللہ سے تعلق نہیں دیتے. ہم اپنے لڑکوں کو سبھی کچھ دیتے ہیں, اگر نہیں دیتے تو ان کو اللہ کا تعلق اور ساتھ نہیں دیتے. پھر اس کا کیا انجام ہوتا ہے. ایک لڑکا جب شوہر بنتا ہے, ایک بیٹی جب بیوی بنتی ہے, تو ان کی زندگی کس طرح بسر ہوتی ہے. وہ دکھوں کی کا باعث ایک لڑکی اپنے ماں باپ کے لیے بن گئی, ایک لڑکا اپنے ماں باپ کے لیے بن گیا. نہ کبھی وہ اچھا بیٹا بنا, نہ کبھی وہ اچھا بھائی بنا, نہ کبھی وہ اچھا شوہر بنا, اور نہ کبھی وہ اچھا باپ بنے گا. کیونکہ اسے یہ کچھ بتایا ہی نہیں گیا, اسے اللہ سے جوڑا ہی نہیں گیا. یہ لڑکی نہ اچھی بیٹی بنی, نہ اچھی بیوی بنی, نہ اچھی بہن بنی, نہ اچھی ماں بنی. میری بہنوں, پھر ان کے نتائج کیا ہوتے ہیں, انجام کیا ہوتے ہیں. آخر تنگ آ کر میاں بیوی ایک وقت آتا ہے, اپنی زندگی سے جی چھڑا لیتے ہیں, اپنے فیصلے خود کر لیتے ہیں. تنگ آ کر کوئی اپنی جان ختم کر لیتا ہے, کوئی اپنے رشتے ختم کر لیتا ہے. تو کیا کرنا ضروری ہے. یہاں علماء یہ فرماتے ہیں, میں نے کل بھی ایک جگہ یہ بات بتائی تھی اور مجھے بہت اچھی یہ چیز لگتی ہے, کیونکہ یہ ہمارے گھر کا آج المیہ ہے. ہمارے گھروں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جا رہی ہے کہ آج جب ہم مائیں ہیں تو ہمارے بچے ہمارے بس میں نہیں. تو علماء یہاں یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کا فرمان ہے, حضور علیہ السلام نے آپ کو بتایا تھا, حضرت علی کا یہ فرمان ہے کہ بچے بہت اچھے ہوں, بچے ایسے ہوں کہ جنہیں یاد کر کے بھی ہم خوش ہو جائیں, جو گھر میں آئیں تو ہمیں سکون مل جائے, جو باہر جائیں جب بھی ہمارا دل خوش ہو کہ ہمارے بچے بس ہمارے ہیں. وہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو 3 چیزیں دیں. نمبر 1, انہیں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت دیں. انہیں یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ جو بھی کرو, پر آپ کے سب سے پہلے سامنے اللہ ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام ہے. یہ ایک دن میں نہیں آ سکتا. میں آج بیٹھوں اور لے کر اپنی بیٹی کو یا اپنے بچے کو یہ سکھانا شروع کروں, ایسا ممکن نہیں ہے. آپ جیسے اپنے بچے کو کھلاتے پلاتے ہیں, بچپن سے بڑا کرتے ہیں, ایک گڑین جوان ہو جاتا ہے, پھر وہ بیٹا اور بیٹی. کتنا وقت لگا آپ کا, کتنی محنت ہوئی, کتنے سال لگے اسے جوان کرنے میں.
ایسے ہی اس کے اندر یہ چیز ڈالنے میں بھی ایک وقت لگے گا. اور پھر نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت ڈالنا. جب ہمارے بچوں میں ہمارے نبی علیہ السلام کی عظمت آئے گی، اللہ کی عظمت آئے گی، پھر اس بچے میں اپنے ماں باپ کی عظمت بھی آئے گی. ایک بچے کو ہم سکھائیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک خاندان ہے، ایک گھرانہ ہے، اس سے محبت کرنی ہے. وہ جب ان سے محبت کرے گا تو وہ پھر اپنے رشتوں سے بھی محبت کرے گا. اس کے دل میں اپنی ماں کی، اپنی بہنوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، جن سے رشتے جڑے، ان کی عظمت آئے گی. اور پھر تیسرے نمبر پہ اللہ کے رسول السلام کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. ایک ماں جب اپنی اولاد کے سامنے قرآن پڑھے گی، رات دن بچہ دیکھے گا اماں صبح اٹھتی ہے قرآن پڑھتی ہے، وہ سوچے گا یہ چیز بہت پیاری ہے، وہ لے کے خود بیٹھ جائے گا. جہاں ہم اتنے اہتمام اور چیزوں کے، ہم اسپیشلی کپڑا لیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ہم اسکول کی تعلیم کے لیے اسپیشل اسکول ڈھونڈتے ہیں، ٹیوشن لگواتے ہیں. تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے بچے کو جو بھی قرآن پڑھائے وہ بہت اچھا قرآن پڑھنے والا ہو یا بہت اچھا قرآن پڑھنے والی ہو. پھر یہ ہے کہ ہمارے بچے باقاعدہ قرآن پڑھیں اور ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں. اور پھر بچے، چونکہ ہماری تو زبان نہیں ہے نا عربی، ہم جانتے ہی نہیں ہیں عربی، تو ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن نے سورہ فاتحہ سے ناس تک ہمیں کیا کہا ہے، اس کا ترجمہ ہمیں بچوں کو سکھانا چاہیے. یہ 3 چیزیں جب ہم اپنے بچوں کو دیں گے تو وہ سب سے بہترین بن جائیں گے. یہاں پر علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بچپن سے چونکہ سکھانا ہوتا ہے، اور اگر بچپن رہ گیا، آپ نہیں سکھا پائے، وقت چلا گیا، آپ کو نہیں فرصت تھی، آپ کے پاس علم نہیں تھا، آپ یہ بچوں کو نہیں دے سکے، تو پھر اب جب بچے بڑے ہو گئے اب آپ کیا کریں؟ اب تو وہ آپ کی مانتے نہیں، وہ اب آپ کی عزت ہی نہیں کرتے، اب تو آپ کے بس میں کچھ بھی نہیں رہا، وہ تو پتنگ اڑ چکی ہے، آپ کے ہاتھ میں تو ڈور بھی نہیں ہے. اب آپ کیا کریں؟ اب آپ کا کیا کام ہے؟ اب آپ دعا کریں، آپ اللہ سے مانگیں. آپ دیکھیں نا، اس کا بھی جواب قرآن دیتا ہے نا. قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اور ان کے بھائیوں نے کتنی بڑی زیادتی کی، اٹھا کر اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا. اس بھائی کو جو سب سے چھوٹا تھا، سب سے پیارا تھا، اور جس سے والد بہت پیار کرتے تھے، اسے باپ سے دور کر دیا، اسے اپنی طرف سے مار دیا. والد صاحب کو پتہ بھی چل گیا، سارے حالات سے ظاہر ہو گیا تھا نا کہ ہمارے بیٹے کو کوئی جانور، کوئی درندہ نہیں کھا گیا، اسے یہ بھائی کھا گئے. لیکن انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے بد دعائیں نہیں کی، دعائیں کرتے رہے. کتنی دعائیں کی، اتنی دعائیں کی کہ ایک وقت ایسا آیا وہی گمشدہ بیٹا بادشاہ بن جاتا ہے، اور یہ گم کرنے والے بھائی اسی کے سامنے گداگر بنتے ہیں، مانگنے والے بنتے ہیں. لیکن وہ بھائی ان بھائیوں کو معاف کر دیتا ہے. انہی جیسی بادشاہی اللہ تعالیٰ ان 10 بھائیوں کو بھی عطا کرتے ہیں. اور پھر جب یہ بھائی پلٹ کے آتے ہیں اور آ کر اصلیت اپنے والد کو بتا دیتے ہیں کہ حقیقت تو یہ تھی، ہم نے اپنے بھائی کو ختم کرنا چاہا، مٹانا چاہا، پر اللہ تعالیٰ نے تو ان کو باقی رکھا ہے، سلامت رکھا ہے، وہ تو صحیح سلامت بھی ہیں اور آج بادشاہ وقت بھی ہیں. تو ہمارے لیے آپ دعا کریں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اب تو میں آپ لوگوں کو ایسی بد دعائیں دوں گا نا کہ اتنے 40 سال میرے سے میری اولاد کو دور رکھا. نے کیا کہا کہ میں رات کے آخری پہر میں تمہارے لیے دعا مانگوں گا. سبحان اللہ، میں رات کے آخری پہر میں تمہارے لیے اللہ سے مانگوں گا. پھر اللہ رب العزت سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے دعائیں مانگی تو ایک سے بڑھ کر ایک پھر بنا، اور پھر وہ اتنے زبردست بنے کہ اپنے بھائی کی طرح لوگ جیسے حضرت یوسف کی عزت کرتے تھے ان کے بھائیوں کی بھی ویسی عزت کرتے تھے، کیونکہ وہ عزت والے بن گئے تھے. سبحان اللہ. تو میری بہنوں، جب ہاتھوں سے بات نکل جائے، جب آپ کے ہاتھ میں، اب جو ہم جتنے بھی ایسے ہیں جن کے پاس ان کے بچے، کیونکہ یہ آج بچوں میں اس لیے بات کر رہی ہوں
کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے بچے ہیں. ہمارے پاس دولت ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، اگر کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے بچے نہیں ہیں. ہماری اولاد ہو کر بھی جنہیں ہم نے بڑی مشکلوں سے پیدا کیا، پھر تکلیفوں سے انہیں ایک پروان چڑھایا، آج جب وہ سیانے ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، جب گفتگو کے لائق ہو گئے تو وہ دل دکھاتے ہیں. تو میری بہنوں یہ 3 کام آپ کیجئے، میں بھی انشاءاللہ کر رہی ہوں اور کروں گی، تاکہ یہ بچے، یہ ہماری بیٹی جب کل کو ایک بہو بنے تو ایک ایسی بہو بنے کہ ساس ہمیں دعائیں دے. جب یہ ماں بنے تو اس کی جب اولاد ہو تو وہ اولاد ہمیں دعا دے کہ کیسی تربیت کی تھی، کتنی زبردست ہے یہ بیٹی. اور ہمارا بچہ جب کل ایک داماد بنے تو ساس پہ دعائیں دے کہ کیا زبردست تربیت کی تھی، کتنا اچھا انسان تیار کیا ہے، کہ جسے رشتوں کے مقام کا پتہ ہے، کیا زبردست لڑکا ہے. اور جب کل کو وہ باپ بنے تو اس کی اولاد ہمارے لیے دعاؤں کا ذریعہ بنے کہ کیا زبردست یہ باپ ہے. میری بہنوں، ہم ہر چیز کی پلاننگ کرتے ہیں نا، آج یہ کریں گے، آج یہ کریں گے. آج جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں میری بہنوں، آپ یقین مانیں کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں کہ خبردار، ڈرا کر کہتے ہیں، اللہ ڈرانے کے لیے آتا ہے، خبردار تم میں سے ہر بندہ چوکیدار ہے اور اس سے پوچھو گی اس کی چوکیداری کے بارے میں. میں اگر ماں ہوں تو مجھ سے پوچھو گی کہ میں نے کیا ذمہ داری ادا کی. ایک اگر میرے پاس اولاد ہے تو میں نے اپنے اولاد کو کیا بنایا. صرف یہ نہیں پوچھو گی روٹی دی تھی، کپڑے دیے تھے، گھر دیا تھا، یہی صرف پوچھ نہیں ہوگی. اچھا انسان بنایا تھا یہ پوچھو گی. میری بہنوں، اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہے، نمبر 1 اپنے بچوں کو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں بتانا ہے، ایسی محفلوں میں بٹھانا ہے جہاں ایسی باتیں ہو رہی ہوں، ایسی گھر کے اندر کتابیں لے کے آنی ہے. اکثر دیکھتے ہیں نا ہمارے بچوں کے جب سال پورا ہوتا ہے، برتھ ڈے منائی جاتی ہے، اس کی اسلام میں، شریعت میں تو کوئی اصل نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ بہت عام ہو گئی ہے چیز اور بڑے ہی دھوم دھام سے یہ برتھ ڈے منائی جاتی ہے. حالانکہ یاد یہ دلانا چاہیے اپنے بچے کو کہ بیٹے آپ کی زندگی کا تو 1 سال گیا جو پلٹ کر کبھی نہیں آئے گا، اور اگلے کا پتہ نہیں کہ وہ ہمیں ملتا ہے یا نہیں. اپنے گزرے پر کیا آپ نے کمایا، کیا کھویا، اسے یاد کرو نا. پچھلے سال آپ کیسے تھے، اب کیسے ہوئے ہو. زندگی تو برف کے ٹکڑے کی طرح پگھلتی جا رہی ہے اور وہ پلٹ کر آنے والی نہیں ہے. بجائے اس کے ہم یہ یاد دلا، ہم نئے نئے چیزیں لا کر تحفے تحائف جو دوسرے ہی دن چیر پھاڑ کر پھینک دیتے ہیں. تو میری بہنوں، میں آج آپ کو ایک برتھ ڈے منانے کا طریقہ بتاتی ہوں. بات یہ سب کریں، یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے نا. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب میں جو چیز نہیں ہے وہ اگر ہم کریں گے تو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے. اللہ کے رسول ایسا ہم ناراض ہوں گے. تو جس چیز میں اللہ کے رسول ایسا ہم ناراض ہوں، اس میں اگر ہم اپنی اولاد کو خوش کریں گے تو یہ اولاد ہماری وفادار کبھی نہیں بنے گی. وہ کام کیجئے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ایسا ہم خوش ہوں. آپ کے بچوں کا جب سال آئے تو آپ اس سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد اپنے بچوں کے لیے گفٹ لائیں. گفٹ میں کوئی بہترین سی کتاب لائیں، بچوں کو ترجمے والا قرآن دیں کہ بیٹے آپ کی زندگی کا 1 سال گزر گیا، اس سال میں آپ کو یہ بک دیتی ہوں، آپ یہ پڑھو. میں چاہوں گی کہ اگلا سال آپ آئے جب تو آپ اس کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے ویسے آپ بنو. اس کے لیے آپ تحفہ خواتین اپنے بچیوں کو دیں. لڑکوں کے لیے اتنی زبردست کتابیں ہیں، پوچھ لیں. الحمدللہ کوئی محلہ ہمارا ایسا نہیں ہے جہاں دیندار عورتیں یا مرد موجود نہ ہوں. آپ کتابوں کے نام پوچھ لیں، اسلامی کتابیں انٹرنیٹ سے نکال کر دیکھ لیں اور بہت اچھی کتابیں اپنے بچوں کو دیں، وہ ان کا مطالعہ کریں. اپنے بچوں کو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے قریب کریں. اور نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت اپنے بچوں کے دل میں ڈالیں. اور نمبر 3 اپنے بچوں کو قرآن کے میری بہنوں قریب کریں. اور پھر اپنے وقتوں میں جب آپ کو ٹائم ملے
उलमा कहते हैं ना, चंद ऐसे वक्त होते हैं जिसमें हर दुआ कबूल होती है। आज हर बंदा डिप्रेशन का मरीज है, हर बंदे का बीपी हाई होता है। बीपी हाई जब होता है, ऐसा गुस्सा आता है कि खुद को भी हम माफ नहीं करते। तो सबसे ज्यादा दुआ गुस्से में कबूल होती है, सबसे ज्यादा। कभी आपको गुस्सा आए ना, शदीद गुस्सा किसी पर आए, फौरन आंखें बंद करके दुआ मांगे, या अल्लाह मेरे बच्चों को हिदायत दे, मेरे बच्चों को अपना बना, अपने हबीब अलैहिस्सलाम का बना। या अल्लाह मेरे बच्चों के दिल में अपने नबी अज़ाम के घराने की मोहब्बत दे। या अल्लाह मेरे बच्चों को कुरान वाला बना। आप यकीन मानिए, चंद एक बारी आप दुआ मांगेंगे, आपको असर खुद नजर आएगा, खुद नजर आएगा। हमारी एक जानने वाली थी, वो अपने बेटे का अक्सर तज़किरा करती थी कि वो शराब तक पीता है, वो नशा करता है, और गलत कारी में इस हद तक आगे है कि लड़कियों के पास जाता है। मैंने उन्हें बताया था, आप ये वाली दुआ करके देखिए। कुछ अरसे के बाद उनका मुझे मैसेज आया कि बच्चा अब अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद के लिए हमें उठाता है कि माँ आप भी उठो ना, मिल के अल्लाह को राजी करते हैं। और फिर जब वो बदला तो अल्लाह ताला ने उसे घर दिया, और जैसे ही घर बना तो अल्लाह ताला ने फिर उसको औलाद दी। आज अल्लाह ताला ने उस बच्चे को मालो दौलत से भी नवाजा, औलाद से भी नवाजा हुआ है, और वो अल्लाह वाला भी बन गया है। माँ ने क्या किया, उन्हें उनका बीपी बहुत हाई होता था, तो शदीद गुस्से में उन्होंने अपने बेटे के लिए दुआएं मांगी। तो उन्होंने अपने बेटे की काया पलटती हुई देखी, सुभान अल्लाह। और इसी तरह उलमा कहते हैं, जब रात को आंख खुले उस वक्त आप दुआ मांगे। आज हमारे घरों में मालो दौलत की किल्लत है, जिसकी वजह से हर बंदा परेशान है। महंगाई ने अमीर बंदों को भी गरीब कर दिया है। तो मेरी बहनों, रात को जिस वक्त भी आंख खुले तो आप अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह हमारे रिस्क में बरकतें दीजिए। आप तो रिस्क के खजानों के मालिक हैं। आप तो जब से कायनात बनाई ये दे रहे हैं, आपके खजाने तो अभी भरे हुए हैं। अल्लाह मुझे भी दे, अल्लाह कुल को दे, हमें भी दे। जब आपकी आंख खुले आप ये दुआ मांगे, जब आपको गुस्सा आए आप ये दुआ मांगे। बारिश तो कभी कभी होती है ना, जब बारिश हो रही हो, थोड़ी देर के लिए बारिश में खड़े होकर आप अल्लाह से दुआ मांगे। अब तो आगे गर्मियाँ आ रही हैं, तो वैसे भी ठंडक अच्छी लगती है, बारिश में खड़े होके आप दुआ मांगे। कोई बीमार है, आप देखने गए, आप उनसे कहें आप हमारे लिए दुआ करें, उनसे दुआ करवा के आए। कोई अल्लाह के घर जा रहा हो, खाना काबा जा रहा हो, उनसे कहें आप हमारे लिए दुआ करें। अस्पतालों में, क्लिनिक में, यहाँ पर तो मरीज बेपनाह नजर आते हैं, मिलते हैं, आप उनसे दुआओं का कहें। आप यकीन मानिए, आप दुआएं करनी शुरू कर दें, आपको लंबे चौड़े वजाइफ की जरूरत नहीं रहेगी। आपका घर जन्नत का बाग बन जाएगा। आप देखेंगे आपको अपने घर में इतना सुकून मिलेगा। वही बच्चे जिनसे आप तंग आए बैठे हैं, वही रिस्क रोजी जिसके लिए आप रोते रहते हैं कि कैसे हमें मिले, आप दुआओं का एहतमाम करना शुरू करें। आप देखिएगा अल्लाह किस तरह दरवाजे खोल खोल देंगे। अल्लाह ताला के बारे में आता है ना, हुआ शाअनु, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक हाल में है। किस हाल में है? अपने बंदों को दे रहे हैं। उलमा फरमाते हैं कि हर फजर को अल्लाह ताला ऐलान करते हैं, कोई मुझसे मांगने वाला। मेरी बहनों, जब हम चकोर लेकर शुरू हो जाएंगे मांगना, आप देखिए एक फकीर दरवाजे दरवाजे पे जाता है, दस्तक देता है, और क्या जबरदस्त उसका अंदाज होता है मांगने का। बदले में हम क्या देते हैं? 10 रुपए, या कभी दरवाजा ही नहीं खोलते। फिर वो अगले दरवाजे पे चला जाता है। फिर कितने फकीर ऐसे, आप तो ऐसा शुगल है, आप इंटरनेट पे देखें, फकीर लोग जो मांगने वाले लोग हैं आज करोड़पति बने हुए हैं। एक एक रुपया मांगते हुए आज वो करोड़पति बन गए। हालांकि मांगना जायज बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है। हदीस पाक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई इंसान किसी इंसान से अगर मांगता है ना, अल्लाह उसके मुंह को ऐसा खोल देते हैं कि फिर ये मुंह कभी बंद नहीं होता, फिर ये मांगता ही रहता है। और जो इंसान अल्लाह से मांगता है, फिर अल्लाह इतना देते हैं, इतना नवाजते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। वो एक बुजुर्ग का वाकया ना, उनकी बीवी कहने लगी कि आप इतने बुजुर्ग बने रहते हैं, हमारे घर में इतने फाके हैं, आप अपने अल्लाह से दुआ करें ना, अल्लाह हमें गुड़ दे दे।
انہیں ظاہر ہے میٹھی چیز چاہیے ہو، گڑ چاہیے ہوگا، چینی چاہیے ہوگی، شکر چاہیے ہوگی. انہوں نے کہا اللہ سے دعا کریں نا، اللہ پاؤ ایک گڑ دے دے ہمیں، مجھے چاہیے. انہوں نے جب تہجد پڑھی تو اللہ سے کہا اللہ جی میری بیوی کہہ رہی تھی کہ پاؤ گڑ دے دے. تو صبح اٹھے تو جو کمرہ خالی تھا وہ گڑ سے بھرا ہوا تھا. سبحان اللہ، وہ گڑ سے بھرا ہوا تھا. تو کہنے لگی بیوی، پھر ظاہر بیوی تھی، کہنے لگی میں نے آپ کو کہا تھا ایک پاؤ تو دیکھے کمرہ بھرا ہوا ہے. تو کہنے لگے کہ اللہ پاک نے تو پاؤ ہی دیا ہے، ہمارا کمرہ بھر گیا. سبحان اللہ. تو میری بہنوں، ہم جب اللہ رب العزت سے کشکول لے کر اپنے ہاتھوں کو یوں بادیہ بنا کر، یوں کٹورا بنا کر اللہ سے مانگیں گے تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ نہ دے؟ اللہ تو وہ ہے جو کافروں کو نوازتا ہے. اللہ تو وہ ہے جو غیروں کو نوازتا ہے، تو وہ ہمیں کیسے خالی چھوڑے گا؟ تو میری بہنوں، ہم سارے دعاؤں کا اہتمام کریں بجائے اس کے کہ ہم حکومت کو برا بھلا کہیں، حکومت کے لوگوں کو برا بھلا کہیں. حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے برا گناہ ہے. آج ہم کسی اور کی نہیں کرتے تو عمران خان کی کتنی کرتے ہیں، ایسا تو ایسا. نواز شریف کی کتنی باتیں کرتے. کیا ہے؟ تہجد پڑھ کے، بہت سارا قرآن پڑھ کے سارا ثواب تو ان کو دے رہے ہیں. وہ تو خوش نصیب ہوئے، بد نصیب تو ہم ہوئے کہ ہمارے پلے ان کی بے وفائیاں اور غداریاں جو انہوں نے عوام کے ساتھ کی ہیں یا کر رہے ہیں وہ ہمارے ذمہ آ رہی ہیں، کیونکہ ہماری نیکیاں ان کو اور ان کے گناہ ہمیں مل رہے ہیں. بجائے اس کے کہ اپنی محفلوں کو ہم ان چیزوں سے آباد کریں، ہم دعائیں کریں، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا دل. اللہ رب العزت سے جب ہمارا رشتہ اچھا ہو جائے گا، علماء کہتے ہیں نا کہ حاکم ویسے ہی آتے ہیں جیسی عوام ہوتی ہے. یہ پکی حدیث ہے کہ جیسی عوام ہوتی ہے بادشاہ ویسے ہوتے ہیں. آج ہم صحیح نہیں ہے نا، تو ہمارے بادشاہ صحیح ہو کر بھی غلط ہو گئے. سبھی تو کہتے تھے کہ یہ وقت کا جو اب بادشاہ ہے یہ بہت اچھا ہے، یہ کرپٹ نہیں ہے. لیکن کیا ہوا؟ ہم ٹھیک نہیں ہے نا، تو اسے حکومت چلانی ہی نہیں آتی. اسے وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، تو وہ کیا فیصلے کرے یا وہ کیا ہمارے ساتھ کرے، وہ یہ سب جانتا ہی نہیں ہے. تو ایسا کیوں ہوا؟ ایک ایسا بندہ کہ جو ناواقف ہے ایک کام سے، وہ اس کام کے کا ذمہ دار بن گیا. ایسا کیوں ہوا؟ ہم ٹھیک نہیں ہیں. ہم نے خود کو ٹھیک کرنا ہے. ہم نے سب سے پہلے تو اللہ سے مانگنے کا اہل خود کو بنانا ہے. آپ دیکھیے گا اگر جتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم ہی اگر اس چیز کا عہد کر لیں، ہم نے آج سے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے، اپنے بچوں کو اللہ کے قریب کرنا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے قریب کرنا ہے، ان کے گھر والوں کے قریب کرنا ہے، قرآن کے قریب کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے خوب سے خوب تر دعائیں مانگنی ہے. تو آپ دیکھیے گا آج ہی سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. وہ ایک بادشاہ تھا نا، اس نے جب وہ حکومت سنبھالی تو اس نے اعلان کیا کہ بھئی ایک تالاب ہے، اپنی رعایا سے کہا کہ سارے وہاں نا آج رات کو دودھ ڈال دینا، صبح کو میں باقی آپ کو بتاؤں گا. تو ہر بندے نے یہ سوچا کہ دودھ سفید ہوتا ہے، وہ سارے تو ڈالیں گے، میں پانی ڈال دیتا ہوں، کیا ضرورت ہے وہاں تالاب میں دودھ ضائع کرنے کی. اب جب ایک کو خیال آیا تو ساری حکومت کی ساری عوام کو یہ خیال آ گیا، سبھی نے پھر پانی ہی ڈالا. صبح بادشاہ نے دیکھا تو سارا تالاب پانی سے بھرا ہوا تھا. تو بادشاہ نے کہا دیکھو میں نے دودھ ڈالنے کا کہا تھا، لیکن تم میں سے کسی ایک کو یہ خیال آیا، پھر یہ خیال چل پڑا تو سب کو یہی خیال آیا اور پانی سب نے ڈال دیا. تو ہمیشہ یاد رکھو، جو بندہ بھی اچھائی کی نیت کرے گا تو وہ ایک اکیلا اچھائی کی نیت نہیں کر رہا، سبھی کرنے والے ہیں. کسی ایک نے برائی کی نیت کی تو وہ کوئی ایک برائی نہیں کر رہا، سبھی کر رہے ہیں. تو میری بہنوں، کوئی ایک سنورے گا تو سب سنور جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا قبول کرے، جتنا کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबल मीज़ान। ए अल्लाह हम सब का मिल बैठना कबूल फरमा। ए अल्लाह जितना कहा सुना अमल की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारे अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारे छुपे आलानिया गुनाह माफ़ फरमा। ए अल्लाह जो सामने किए वो भी माफ़ फरमा। ए अल्लाह जो छुप कर किए वो भी माफ़ फरमा। ए अल्लाह सारों की परेशानियां दूर फरमा। ए अल्लाह जिनके घरों में जो परेशानियां हैं दूर फरमा। ए अल्लाह जिनकी औलादें जवान हैं या अल्लाह सबकी औलादों को नेक बना। सबकी औलादों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मोहब्बतें अता फरमा। ए अल्लाह अहले बैत की मोहब्बतें अता फरमा। ए अल्लाह हमारी नस्लों को कुरान का कुर्ब नसीब फरमा। ए अल्लाह कुरान वाला बना। ए अल्लाह हमें सब के लिए दुआएं करने वाला बना। या रहमान राहिमीन अल्लाह जिनके बच्चों के रिश्ते हो चुके हैं आपस में मोहब्बतें अता फरमा। ए अल्लाह घरानों के अंदर उल्फतें और मोहब्बतें अता फरमा। ए अल्लाह एक दूसरे की इज्जत करने वाला बना। ए अल्लाह दिलो जान से एक दूसरे से प्यार करने वाला बना। या अल्लाह आज गलत जगहों पर प्यार निछावर करते हैं, मोहब्बतें निछावर करते हैं और हलाल जगहों को ठुकराते हैं। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की इस हालत ज़ार पर रहम फरमा। ए अल्लाह हमारे घरों को या अल्लाह मोहब्बत का गहवारा बना। या अल्लाह आज औलाद और वालिदैन के बीच में या अल्लाह तोड़ फोड़ है, आपस में जोड़ अता फरमा। ए अल्लाह खानदानों में तोड़ फोड़ है, आपस में जोड़ अता फरमा। ए अल्लाह हर इंसान इतना परेशान है कि हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था क़यामत के करीब हर घर में इतनी तकलीफें आएंगी, परेशानियां आएंगी। हदीस का मफहूम इस तरह है कि एक बंदा कब्रिस्तान से के पास से गुजरेगा तो एक कब्र के पास बैठकर ये तमन्ना करेगा, ए काश के इस मरने वाले की जगह मैं सोया होता। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये गम और दुख और ये तकलीफ और ये तमन्ना उसकी इस वजह से नहीं कि कोई दीन के उसका नुकसान है, बल्कि इस वजह से है कि उसे दुनिया के गमों ने इस कदर जकड़ा हुआ होगा तो वो ये तमन्ना करेगा, वाकई है अल्लाह आज इतने गम हैं, आज इतनी परेशानियां हैं, आज इतने दुख हैं, कोई बंदा सुख में नहीं है। ऐ अल्लाह सबके दुखों को दूर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह सब के दुखों को दूर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह अपने दीन का गम हमें अता फरमा दीजिए। हमारी दुनिया के गमों से या अल्लाह हमें किनारे कर दीजिए। ऐ अल्लाह हमारे रिज़्क रोज़ी में बरकतें अता फरमाइए। ऐ अल्लाह हमारे घरों के अंदर जो भी दुख तकलीफें दूर फरमा दीजिए। इस महफिल में हमारी जितनी बहनें और बच्चियां बैठी हुई हैं, जिनकी दिलों की जो भी तमन्नाएं हैं वो कहना चाहती थी, ऐ अल्लाह तू तो दिलों के राज जानने वाला है। या अल्लाह तू तो दिल के भेद जानने वाला है। ऐ अल्लाह ज़बान पर आने से पहले ही या अल्लाह उस मुश्किल को हल फरमा दीजिए, उस तकलीफ को दूर फरमा दीजिए, उस ख्वाहिश को पूरा कर दीजिए। ऐ अल्लाह आज हम सारे जहाँ बैठे हुए हैं अपनी खसूसी यहाँ करम नवाजी फरमा दीजिए, अपनी रहमतों की बारिश फरमा दीजिए। या अल्लाह इस घर के सदके हमारे पूरे इस मोहल्ले पर या अल्लाह अपनी रहमतें नाजिल फरमाइए। हमारे घरों की मुश्किलें दूर फरमाइए, हमारे घरों की तंगियाँ दूर फरमाइए। या अल्लाह औलाद माँ बाप के बीच की दूरियों को दूर फरमाइए। या अल्लाह हमारे बच्चों को या अल्लाह मोबाइल से दूर, नेट से दूर और अपनों से करीब कर दीजिए। ऐ अल्लाह अपने से करीब कर दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की या अल्लाह इन्हें करीब कर दीजिए। या अल्लाह जैसे और मशरिक और मगरिब की दूरी है, हमारे बच्चों की या अल्लाह मोबाइल इंटरनेट से ऐसी दूरी कर दीजिए। या अल्लाह इस जालिम ने या अल्लाह कहीं का हमें नहीं छोड़ा। या अल्लाह इस जालिम ने हम पैसे लगाकर खुद खरीद कर लाते हैं एक ऐसा दुश्मन जो हमें सभी से दूर कर रहा है। या अल्लाह इसकी दुश्मनी हमें समझने वाला बना दीजिए। या अल्लाह इसका अच्छा इस्तेमाल हमें नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह इसके बुरे इस्तेमाल से हमें बचा लीजिए, हमारी बच्चियों को बचा लीजिए, हमारे बच्चों को बचा लीजिए, हमारे बुजुर्गों को बचा लीजिए। इस जालिम ने तो हमारे बुजुर्गों की बुजुर्गियां छीन ली हैं, हमारी बापरदा बेटियों के पर्दे छीन लिए हैं। या अल्लाह इसका अच्छा इस्तेमाल नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह हुजूर अलैहि सलाम ने जितनी खैर की दुआएं मांगी हैं
हमारा पूरा पूरा उनमें हिस्सा अता फरमाइए। जितने शुरूर से पनाह मांगी हमें बचाइए या अल्लाह। अपने घर का दीदार या अल्लाह पूरी उम्मत समेत हमारी किस्मतों में कीजिए। हम तेरा घर देखें, वहां जाकर सजदे करें, इबादत करें, जहाँ एक सजदा 1 लाख सजदों के बराबर है, जहाँ 2 रकतें 1 लाख रकतों के बराबर हैं। या अल्लाह वहाँ की इबादत नसीब फरमाइए। अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से तो हम बहुत दूर हैं। आपका शहर देखना हमारी किस्मत में कीजिए। हमारे जो मुसलमान या अल्लाह सफरों में हैं, बाहर हैं, या अल्लाह उनके ईमान जान की हिफाजत फरमाइए, उनको उनके मकसदों में पूरा फरमाइए। ए अल्लाह पीछे रहने वालों की हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह जो कुछ भी मांगा वो अता फरमाइए, जो ना मांग सके बिन मांगे अता फरमाइए। ए अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत को माफ़ फरमा दीजिए। जो अब मौजूद हैं उन्हें भी, जो आइंदा आएंगे उन्हें भी, जो दुनिया से चले गए उन्हें भी। या अल्लाह सबके ऊपर रहम फरमा दीजिए। ए अल्लाह सबकी इस्लाह फरमा दीजिए। ए अल्लाह सबको हिदायत अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह सबकी मदद फरमाइए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल